کیا کہنے حکیم مطلق خداوند متعال کی ذات نے، جس نے خیبر کو بھی اسی مہینے میں رکھا، فاتح خیبر کو بھی اسی مہینے میں رکھا، کعبے کا بننا بھی اسی مہینے میں رکھا، ملود کعبہ کا آنا بھی اسی مہینے میں رکھ دی ہے۔ ماہ مبارک رجب المرجب کی آمد اور اس مہینے میں آنے والی عظیم ہستیوں کی آمد کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ مومن کی معراج، مومن کی شان، مومن کا کمال مادیات نہیں ہے، معنویات ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ مومن اسے کہیں گے جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن اسے کہا جائے جس کے پاس گاڑی سب سے اچھی ہو۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے مومن اسے کہا جائے جس کی مونچھیں سب سے زیادہ بڑی ہوں۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن اسے کہا جائے جس کا لباس سب سے زیادہ اچھا ہو، بلکہ مومن کی شان، مومن کی عظمت اس چیز میں ہے کہ مومن کتنا اپنے مولا کے قریب تر ہے۔ مومن وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا، مومن وہ سب سے زیادہ بلند ہوگا جس کا قرب جتنا اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگا، جو جتنا عبادات میں مضبوط ہوگا، جتنا معنویات میں مضبوط ہوگا، جس کا جتنا اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، علی کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، اس مومن کو کامل مومن کہا جائے گا۔ مومن کی شان معنویات ہے، مادیات نہیں ہے۔ مومن کو ظاہری چیزوں سے نہیں پہچانا جاتا، مومن کو روحانی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس روحانیت کو بلند کرنے کے لیے، اس روحانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ مہینے وضع فرمائے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے جو انسان کو معنوی طور پر، روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے یہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر پہلے آپ نیکی کرتے ہیں اس کا 1 گنا ثواب ملتا ہے، اگر ماہ مبارک رجب میں آپ وہی نیکی انجام لاتے ہیں تو جو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ 2 برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات دگنا ثواب آپ کو عطا فرمائے گی اگر آپ رجب المرجب کے مہینے میں نیکی انجام دیتے۔ اگر رجب کے معنی کی طرف غور کیا جائے، رجب کا معنی ہے عظمت، بڑائی، بزرگی، یہ رجب کے معنی ہے۔ اور ایک اگر لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، ایک معنی جو سب سے اہم ہے رجب کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رجب کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ سہارے دینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ سہارا دینے کا نام رجب المرجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات حدیث قدسی میں خود خداوند متعال کی ذات ارشاد فرماتی ہے، رجب کیا ہے؟ حبل بینی و بین عبادی، یہ رجب کا مہینہ میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان ایک رسی کا نام ہے۔ اللہ نے اس رجب کو رسی کا نام دیا ہے جو اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان موجود ہے۔ فرمایا اس رسی کو جڑ جائے، اس رسی کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یہی رجب کا مہینہ ہے جو آپ کو خدا کے قریب کر دے گا، جو آپ کو خدا کے قریب کر دے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ماہ مبارک کے رمضان کے لیے یا شعبان کے لیے تیاری کرنے کا نام رجب کا مہینہ ہے۔ جو بندے کھیل سے مانوس ہیں، کھیل سے پہلے ایک وارم اپ ہوتا ہے، مثلا اگر میچ ہو رہا ہے میچ سے پہلے وارم اپ میچ ہوگا،
پریکٹس میچ ہوگا. یہ رجب کا مہینہ وارم اپ کے مانند ہے. یہی مہینہ ہے جس میں اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرے تاکہ مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہو سکے، خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے. اور فرمایا جو بندہ رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، توجہ کیجئے گا، بڑا حساس نقطہ، جو بندہ ماہ مبارک رجب میں روزے رکھتا ہے، فرمایا ایک روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے 100 سال دور چلا جاتا ہے. اگر اس مہینے میں کوئی مومن 3 روزے رکھ لیتا ہے، ایسے ہے جیسے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. یہ ماہ مبارک رجب کی برکات ہے. اور فرمایا جنت میں اللہ رب العزت کی ذات اہلیان رجب کے لیے ایک خاص محل بنوائے گا، ایک خاص شہر بنوائے گا، اور کہا جائے گا فرشتوں سے اس محل کے پیر کھڑے ہو جائے اور صدا دے اہل محشر کی طرف اور ان سے کہیں این رجبیون، کہاں ہے اہل رجب والے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. یہ محل اللہ رب العزت کی ذات نے اہل رجب کے ساتھ خاص کر دی ہے. جو بندہ اس رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، خداوند متعال کی ذات اس کو قیامت والے دن اپنا خاص ایک محل عطا فرمائے گا. اور فرمائے اسی طرح جنت میں ایک نہر ہے جس نہر کا نام بھی رجب ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد ماکھی سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا یہ نہر بھی اہلیان رجب کے لیے بنائی گئی ہے. وہ لوگ جو اس رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، قیامت والے دن اسی نہر سے اہل رجب کو سیراب کیا جائے گا. تو یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. اور میں کہتا ہوں کیسے عظیم نہ ہو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا، میرے مولا، میرے پہلے سردار علی ابن ابی طالب کی آمد کا مہینہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ وہ مہینہ ہے 4 اسلامی مہینے جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے جنگ کو، قتال کو حرام قرار دیا ہے. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے. 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اسلام میں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یعنی یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کا احترام ہے. احترام کیا ہے ان مہینوں کا؟ اس مہینے میں جنگ نہیں ہوتی، اس مہینے میں قتال نہیں ہوتا، حرام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. فرمایا رجب کا مہینہ بھی ان عظیم مہینوں میں شامل ہے. اور اگر اس مہینے میں آنے والی مناسبتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو بہت سی مناسبتیں ہیں جو اس رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے اوپر بھیجی ہے، ہماری طرف بھیجی ہے. پہلی تاریخ کو آپ کو پتہ ہے مولا امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. 5 کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی. 13 کو مشکل کشا علی حیدر قرار مولا علی علیہ السلام کی آمد ہے. آمدوں کو بھی چھوڑ دیں، شہادتوں کو بھی چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں بہت سی رحمتوں کا نزول ہے. ایک ایک چیز گنواتا ہوں کہ کون سی مناسبتیں ہیں. فتح خیبر، مسلمانوں نے جو خیبر کو فتح کیا تھا وہ بھی اسی رجب کے مہینے میں تھا. میں کہتا ہوں فتح خیبر بھی رجب کے مہینے میں ہوا اور فاتح خیبر بھی رجب کے مہینے میں آیا. جس نے رجب کو خیبر کو فتح کیا اس کی آمد بھی رجب کے مہینے میں، اور جس مہینے میں خیبر فتح ہوا وہ بھی رجب المرجب کا مہینہ تھا. اس کے علاوہ عید مبعث 27 رجب کو، یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض بندے اس کو عید معراج کہتے ہیں. معراج پیغمبر اعظم کو ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی، کئی دفعہ معراج ہوئی تھی. ایک معراج کے ہم قائل نہیں ہے، کئی معراجوں کے قائل ہیں. تو سب سے معتبر جو ہے وہ عید مبعث ہے. مبعث کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی یہی مہینہ ہے، اسی مہینے کی 27 تاریخ ہے جس میں پیغمبر اعظم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں.
تو فتح خیبر بھی اس مہینے میں، فاتح خیبر کی آمد بھی اسی مہینے میں، اور عید مبعث کی آمد بھی اسی مہینے میں۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی مناسبت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ جمادی اور ثانی اور رجب دونوں کے ساتھ جڑتی ہے۔ یہی مہینہ تھا جس میں فتح پیغمبر اعظم نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا۔ جو فتح ملا تھا وہ بھی پیغمبر اعظم کے پاس اسی مہینے رجب اور ملجم میں آیا تھا۔ تو یہ بھی ایک رجب کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی فضیلت ہے، مولود کعبہ بھی اسی مہینے میں، اور خود کعبہ کی تعمیر بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو خانہ کعبہ کو بنایا تھا، وہ بھی اسی مہینے رجب اور منجم میں مکمل ہوا تھا۔ اور میں کہتا ہوں حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا کہنے حکیم مطلق خداوند متعال کی ذات نے، جس نے خیبر کو بھی اسی مہینے میں رکھا، فاتح خیبر کو بھی اسی مہینے میں رکھا، کعبے کا بننا بھی اسی مہینے میں رکھا، مولود کعبہ کا آنا بھی اسی مہینے میں رکھ دی ہے۔ یہ اس رجب المرجب کی برکات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مناسبت جو آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، اور یقیناً آپ سب کرتے بھی ہیں، اور کچھ بھولے نہ بھولے، مومنین کھانے والی باتیں نہیں بھولتے۔ کھانے والی باتیں تاریخیں سب کو یاد رہتی ہے۔ 22 رجب اور مرجب، کونڈوں کی نیاز بھی اسی مہینے میں ہے۔ ایسے ہے نا جی، کونڈے تو سب کھاتے ہیں نا، کرتے بھی سب ہے نا۔ یہ رزق روزی میں اضافے کا باعث ہے، کیا کریں۔ البتہ ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا، یہ صرف شداد کوٹ میں دیکھی ہے میں نے، اور متوجہ کرنا میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں۔ جب ذمہ دار ہیں تو متوجہ کرنا ہمارا حق ہے۔ رجب اور مرجب میں جو کونڈوں کی نیاز ہے، مومنین نے صرف 22 کو خاص کر دی ہے، جبکہ جن علاقوں میں چلے جائیں لوگ 15 رجب سے لے کر 27 رجب تک کونڈوں کی نیاز کرتے رہتے ہیں۔ ثواب ہے، لیکن صرف خاص کر دینا کہ صرف 22 کو کریں گے، آگے پیچھے نہیں کریں گے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اکثر پھر جنگ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے سال میں نے دیکھا تھا، صبح نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جیسے باہر نکلے، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، آدھے مومنین ناراض ہو گئے، آدھے راضی ہوئے۔ خدا کے بندے کچھ 21 کو رکھ لیں، کچھ 22 کو رکھ لیں، کچھ 23 کو رکھ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین آ سکے۔ ہم نے ایران میں بھی دیکھا، جو انڈین پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، 15 سے شروع کرتے ہیں، 27 تک جاری رہتی ہے۔ میں چکوال پڑھتا رہا، وہاں پر بھی یہی شیڈول تھا، لوگ 15 رجب سے شروع کرتے ہیں اور 27 رجب تک جاری رہتی ہے۔ خود ہمارے علاقے میں بھی 15 سے شروع کرتے ہیں، 27 تک جاری رہتی ہے۔ اسلام آباد میرے وہاں پر بھی یہی نظام تھا، اور علماء بھی یہی کہتے ہیں، صرف 22 کو خاص کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ مولا صادق کی نیاز 20 کو بھی پکا سکتے ہیں، 21 کو بھی پکا سکتے ہیں، 22 کو بھی پکا سکتے ہیں، 23 کو بھی پکا سکتے ہیں، 24 کو بھی پکا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، مولا 22 کو قبول کریں، 21 کو قبول نہیں کریں گے؟ سب قبول کریں۔ آپ 21 کو کرتے ہیں تب بھی مولا قبول کرتے ہیں، 22 کو کریں تب بھی قبول کریں گے۔ کوشش کریں گے تاریخیں ڈیوائیڈ کر لیں، تاکہ سب مومنین کی شرکت بھی ہو سکے، ایک دعا کا پروگرام بھی ہو سکے، گھروں میں رحمتوں کے نزول کے لیے بھی دعا ہو سکے۔ جن جن کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں اور جو جو کونڈوں کی نیاز کھانے کا قائل ہے، وہ مل کے صلوات پڑھ دے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث میں یہی آیا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا مہینہ، رمضان بندگان خدا کا مہینہ۔ جو علماء کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں مولا علی کی آمد ہے، تو رجب کو ہم علی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، شعبان کو رسول خدا کے ساتھ خاص کرتے ہیں، رمضان کو کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اس لیے ہم اس رمضان کے مہینے کو اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ جس طرح آپ رجب سے گزرے بغیر
شعبان میں داخل نہیں ہو سکتے، شعبان سے گزرے بغیر رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح آپ علی سے گزرے بغیر محمد تک نہیں پہنچ سکتے، محمد سے گزرے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو گزرنا ہے، اگر آپ کو رسول تک پہنچنا ہے، اگر آپ کو خداوند متعال تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول کے دروازے علی سے گزرنا پڑے گا، علی سے گزرنے کے بعد آپ رسول تک پہنچیں گے، رسول خدا سے گزرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچیں گے۔ تو یہ رجب اور رجب کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اعمال انسان کو انجام دینے چاہیے کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ان اعمال میں سے سب سے اہم عمل استغفار ہے۔ مومنین کو چاہیے اس ماہ مبارک رجب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، گناہوں کی مغفرت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں برس رہی ہوتی ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے اللہ کی رحمت کے صدقے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر استغفار کی تعریف کی جائے، استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بڑا اساسی نقطہ۔ استغفار انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ استغفار انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں دنیاوی روشنی کی بات نہیں کر رہا، میں قلب کے اندھیرے اور قلب کی روشنی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کی روح گناہوں سے آلودہ ہو کر سیاہی میں چلی گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے رجب المرجب جیسا مہینہ دیا ہے، اس میں استغفار کرے اور اپنے دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیے۔